بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد پچھلے لیکچر میں ہم نے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تینوں کو ملا کر متشابہ الصوت حروف کو پڑھنے کی مشق کی تھی۔ تو سب سے پہلے اقرا احسان آپ سنائیں۔ جی میں سناتی ہوں تا والا۔ ہاں جی، یہ تینوں کو ملا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پہلے کھڑے زبر کے ساتھ تا دونوں، پھر کھڑی زیر کے ساتھ دونوں، پھر الٹا پیش کے ساتھ دونوں۔ ٹھیک ہے۔ تا تو تی قی تو کا قا کی قی نہیں قو ایسے نہیں قو۔ ہے، یہاں پہ زبر نہیں ہے، یہ دونوں کھڑے زبر ہے نا۔ تا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تا تو تا تو نہیں کرنا، تا تو تی قی تو تو لمبا کر کے پڑھنا ہے دونوں کو۔ ٹھیک ہے پریکٹس۔ تا تا تو قی قی تو تو کا ٹھیک قا کی قی کو قو جی، ہا ہی نہیں او ہا سوری ہا، ہا پہلے دونوں کو کھڑے ہا زبر کے ساتھ، ہاں، ہا ہاں آ، ہا 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 ٹھیک ہے، ہی ہو ہو۔ چلے ماشاء اللہ جی۔ آگے آمنہ اللہ دیتا، آگے آپ پڑھیں۔ حمزہ سے حمزہ اور آئین، جی حمزہ اور آئین۔ آ ای او آ ایسے نہیں، ای ایسے نہیں، ایسے او نہیں، پہلے کھڑا زبر کے ساتھ دونوں کو دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو فرق محسوس ہوگا نا آواز کا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ آ آ ای موٹا نہیں کریں گے، ای آپ نے آئین کے بعد الف کو موٹا کر دیا، او نہیں کرنا، آ آ آ جی ای ای او او ٹھیک ہے۔ سا اور سین سا اس کو، سا 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 جی سی سی جی سو سو۔ ٹھیک ہے، آگے بھی پڑھوں؟ آگے بھی پڑھ دیں۔ سا سوا سوا سی پیش کی آواز سی آ رہی ہے، سوا نہیں کرنا، سو سو، زبان کو اوپر سوا تالو کی طرف اٹھانا ہے، سا سو، سا سوا ٹھیک ہے۔ سی سی سو سو۔ چلے ماشاء اللہ جی۔ آگے ہیں بریرہ زینت۔ زا زا زی زی زو زو جی ٹھیک ہے، زا زا زی زی زو زو زا زا زی زی زو زو۔ چلے جی ماشاء اللہ جی۔ آگے عنایہ۔ انایا لسنر ہیں، فوزیہ سنا رہی ہیں۔ چلے فوزیہ سنا۔ تا تا تی تی تو تو پا پا پہلے تی کاف کو باریک کریں، کا قا، کا پا کی کی او او پا پا ای کی او او۔ چلے ماشاء اللہ جی۔ آگے فخر النساء۔ آ آ ای ای او او
سا، سین پر سیٹی کی آواز، سا سا، سا سا سی سی سو سو سا سا سی سی سو سوال موٹا نہیں ہو رہا، سو سا سو، سی سی، سو سو. سا سا سی سی سو سو چلیں جی ماشاء اللہ، آگے پریال. ذا ذا ذی ذی ذو ذو ذا ذا ذی ذی ذو ذو ذا ذا ذی ذی ذو ذو. چلیں جی ماشاء اللہ جی، آگے ہیں نورین. نورین ناز. جی سر. شروع سے تا تا طا سے. جی. تا طا تی تی تو تو کا قا کی قی کو قو ہا ہا ہی حی ہو حو. چلیں ماشاء اللہ. جی آگے ہیں منیبہ. منیبہ اختر. حمزہ سے. حمزہ عین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ آ ای ای او او سا سا سی تین کو آواز کریں، سی سا سا. سا سا جی. سی سی سو سو سا سو سی سوئی سو سو. چلیں جی ماشاء اللہ جی، آگے ہیں محسن علی تابش. آپ پڑھیں گے؟ جی شیخ صاحب. جی جی آپ پڑھیں. شیخ مطلب را زا سے. جی جی، زا زا یہاں سے. را زا ٹھیک ہے. زی زی زو زو جی زا زو ٹھیک زی ہے. زی زو زو ٹھیک ہے. زا زو زی 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 زو زو. چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں عائشہ بشیر. جی قاری صاحب. ہاں آپ پڑھیں، یس. شروع سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا طا تی تو کو زیادہ لمبا طی. نہیں کرنا، تا تو، بس اس تو لمبا نہیں کرنا. اوکے. تا طا تی آپ لمبا کر دیتی ہیں، طی. تو مت کر دیتی ہیں. تا تو، تا تو، بس اتنا، تا دو حرکت کے طا برابر. تی طی تو تو کا قا کی قی کو قو ہا ہا ہی حی ہو حو. چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 16. یہ تنوین کا لیسن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والے حرف کی آواز نون کی آواز سے مل کر بنتی ہے. تو یہ نون تنوین جو ہوتا ہے، یہ بھی جس طرح نون ساکن ہوتا ہے، لکھنے میں نون نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے میں یہ نون ہی ہوتا ہے. اور وہ اس طرح کہ ایک حرکت تنوین والے حرف کی آواز دیتی ہے، جبکہ دوسری حرکت میں نون کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے. نون کی اس پوشیدہ آواز کو نون تنوین کہتے ہیں. جیسے
बा दो ज़बर बन। तो अब ये लिखने में अकेला बा ही है, नून लिखा नहीं हुआ, लेकिन दो ज़बर की वजह से नून उसमें आ गया। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सीन, सा दो पेश सुन। तो जब जबर को पढ़ते थे, हमने पीछे जो पढ़ा, जबर को पढ़ते हुए मुंह खोल कर पढ़ते हैं, तो इसी तरह दो जबर को पढ़ते हुए भी मुंह खोल कर पढ़ा जाएगा। बन तन सन, बन तन सन। जबकि जेर को पढ़ते हुए मुंह को झुकाकर बिन तीन सिन, बिन तीन सिन। और पेश की तनवीन को पढ़ते हुए होंठों को गोल करके पढ़ा जाएगा, जैसे बुन तुन सुन, बुन तुन सुन। तो यहाँ तो सिर्फ तनवीन का तारुफ था। इससे अगली मशक के अंदर तनवीन की कुछ मशकें हैं जो हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 17, जज़म की अदायगी। तो तनवीन में कोई अदायगी की खास बात नहीं है क्योंकि ये नून होता है, ये ऐसी है कि जैसे आप नून पढ़ रहे हैं बस। उसके बाद आगे जज़म है, जिसको सुकून भी कहा जाता है। हरफ के ऊपर दाल की शक्ल के मुशाबे मुड़ी हुई अलामत, जिस तरह ये मुड़ी हुई मौजूद है यहाँ पे, को जज़म कहते हैं। जज़म वाला हरफ अपने से पहले हरफ से मिलकर एक आवाज बन जाता है। तो जज़म वाला हरफ जो है वो अपने से मा कबल वाले हरफ के साथ मिलकर एक आवाज बनता है, जैसे अत, इत, उत। तो जज़म वाले हरफ को अकेले पढ़ना मुश्किल होता है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। और इसको पढ़ने के चार तरीके हैं। जज़म वाले हरफ को पढ़ने के चार तरीके हैं। नंबर 1, हिला कर पढ़ना। जज़म वाले हरफ को हिलाकर पढ़ना, जैसे अको, इको, उको। तो ये कलकला होता है। जब किसी लफ्ज को हिलाकर पढ़ें तो उसको कलकला कहा जाता है। दूसरा है थोड़ा सा खींच कर पढ़ना, जैसे बा, बी, बू। तो इसको हरफ मद्दा कहते हैं। अगर इसको दो हरकत के मुताबिक खींच कर पढ़ा जाए तो बाद वाला हरफ साकिन होता है, यानी जज़म वाला होता है, तो हरफ मद्दा बन जाता है। फिर इसी तरह हरूफ लीन भी बनते हैं। तो वो उस वक्त बनता है जब या साकिन माक़बल ज़बर हो या वाव साकिन माक़बल ज़बर हो, तो वो साकिन ही होता है हर्फ। नरमी के साथ बगैर खींचे पढ़ना, जैसे बई, बऊ, बई, बऊ, बई। तो इसको लंबा नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। और नंबर 4, मजबूती और जमाव से बगैर झटका दिए पढ़ना, जैसे अस, इस, उस। आइए चारों तरीकों की पहचान करें और उसके मुताबिक खूब मशक करें। अब आगे इनमें से हर तरीके की अलग अलग मशक मौजूद है। पहला तरीका था हिलाकर पढ़ना, और वो कब है? वो है हरूफ कलकला को हिलाकर पढ़ें। और वो 5 हरूफ हैं। हरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौफ, कौ, बा, जीम और दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन है। ये 5 है। इन 5 हरूफ को अदा करते वक्त जबकि ये साकिन हो, तो जिस जगह से हरफ की आवाज आती है वहां दो हिस्से आपस में मिलकर अलग हो जाते हैं। यानी जिस तरह गेंद जमीन पर लगने के बाद उछलती है, जिसकी वजह से आवाज में एक झटका सा सुनाई देता है। मसलन हरफ बा पर जज़म आए
تو دونوں ہونٹ آپس میں مل کر الگ ہو جاتے ہیں اور قلقلہ ہوتا ہے، جیسے اب، ایب، اوب۔ اگر ہونٹ آپس میں ملے ہی رہیں تو قلقلہ نہیں ہوگا، جیسے آپ پڑھیں اب، ایب، اوب، اور یہ صحیح نہیں ہے، وہ بلکہ تشدید پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ تو قلقلہ میں ہونٹوں کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ اب، ایب، اوب، آد، عید، اود، آج، ایج، اوج، آتو، ایتو، اوتو، آقو، ایقو، اوقو۔ تو قلقلے میں گیند کو جیسے زمین پر مارتے ہیں تو گیند اوپر اٹھ کر آتی ہے، اس انداز میں اس کی آواز نکلتی ہے۔ آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں۔ تو حروف قلقلہ کی یہاں پہ مشق ہے۔ تو حروف قلقلہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ مخرج کو ساتھ سامنے رکھ کر ادائیگی کرنی ہے۔ تو قاف چونکہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو موٹا اس کو پڑھتے ہیں، تو قاف کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالوں کی طرف اٹھ جائے گی۔ آقو، ایقو، اوقو، آقو، ایقو، اوقو۔ اس کے بعد طا ہے، اس کے اندر صفت اطباق بھی ہوتی ہے، تو پوری کی پوری زبان وہ تالوں کی طرف لگ جائے گی۔ قاف میں صرف زبان کی جڑ لگتی ہے، جبکہ طا میں پوری زبان لگتی ہے، جیسے آتو، ایتو، اوتو، آتو، ایتو، اوتو۔ تو یہ پکچر کے اندر تصاویر میں بھی یہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ قاف میں زبان کی جڑ اوپر لگ رہی تھی، جبکہ طا کے اندر زبان پوری کی پوری جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آگے ہے با۔ تو با کا مخرج چونکہ ہونٹ ہے تو اس لیے یہاں پر ہونٹ مل کر قلقلے کے بعد الگ الگ ہو جائیں گے، جیسے اب، ایب، اوب، اب، ایب، اوب۔ اس کے بعد جیم ہے، تو جیم کو پڑھتے ہوئے دباؤ نہیں لگائیں گے، نرمی سے پڑھیں گے۔ اگر دباؤ سے پڑھا جائے تو وہ جیم کی بجائے جھے جھے بن جاتی ہے۔ آج، ایج، اوج، تو اس کو اج، ایج، اوج ایسے نہیں کرنا ہے۔ یہ آج، ایج، اوج، اور اس کے بعد پھر دال ہے، تو دال میں زبان کی نوک سنایا الیہ کی جڑوں میں لگتی ہے۔ آد، عید، اود، آد، عید، اود۔ اس کے بعد پھر آگے ہے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا، یعنی ساکن والے حرف، سکون والے حرف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا، تو یہ حرف مدہ بن جاتے ہیں۔ حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں، اور وہ تین ہیں۔ الف خالی، جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با، تا، سا، با، تا، تا۔ دوسرے نمبر پر یا جزم والی، جس سے پہلے حرف پر زیر ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے بی، تی، سی، بی، تی، سی۔ اور اس کے بعد واو ہے جزم والی، جس سے پہلے حرف پر پیش ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول نا تمام ملا کر، یعنی پورا ملانا نہیں ہے، درمیان میں سے جگہ خالی ہو، نا تمام ملا کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے بو، تو، سو۔ ہونٹوں کو نا تمام ملانا ہے، پورا نہیں ملانا، اگر پورا ملائیں گے تو آواز ہی نکلے گی۔ اس کے بعد نوٹ، حروف مدہ میں حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ فوراً نہیں ملایا جاتا، یعنی حروف مدہ میں
حرکت والے حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ فوراً نہیں ملایا جاتا، بلکہ حرکت والے حرف کی حرکت کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با، بی، بو۔ با، بی، بو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی فوراً نہیں ملایا جاتا۔ بی، بی کی نہیں اس کو پڑھتے ہیں، یا بو، بو کی نہیں، بو نہیں پڑھتے اس کو۔ آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں۔ تو سب سے پہلے با ہے، با، تا، سا، تھوڑا سا کھینچ کر با، تا، سا، با، تا، سا۔ پھر آگے بی، تی، سی، بی، تی، سی، اور اس کے بعد پھر بو، تو، سو، بو، تو، سو۔ پھر آگے بن جاتے ہیں حروف لین، جن کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، یعنی واو سے پہلے پیش ہو یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں، اور اگر واو اور یا ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین بن جاتے ہیں دونوں۔ حروف لین کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور وہ دو حروف ہیں۔ نمبر ایک یا جزم والی، جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں، جیسے بئی، تئی، سئی، بئی، تئی، سئی۔ اس کے بعد واو ہے جزم والی، جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد گول کرتے ہوئے نرمی سے پڑھیں گے، جیسے بو، تو، سو، بو، تو، سو۔ اب مشق کرتے ہیں۔ پہلے ہے بئی، تئی، سئی، بئی، تئی، سئی، اور اس کے بعد بو، تو، سو، بو، تو، سو۔ مشق یا مدہ و یا لین بیک وقت، اور یاد رکھیں کہ یا مدہ میں ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں، جیسے بی، تی، سی، اور یا لین میں ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے پڑھیں، جیسے بئی، تئی، سئی۔ آئیے مشق کیجیے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں۔ اب یہاں پر یا مدہ اور یا لین دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ بی، بئی، بی، بئی، بی، بئی، تی، تئی، تی، تئی، تی، تئی، سی، سئی، سی، سئی، سی، سئی، جی، جئی، جی، جئی، جی، جئی۔ آگے ہی، 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 اور اس کے بعد آگے خی، 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 دی، دئی، دی، دئی، دی، دئی، ری، رئی، ری، رئی، ری، رئی۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں مشق واو مدہ و واو لین بیک وقت، اور یاد رکھیں کہ واو مدہ میں ہونٹوں کو گول نہ تمام ملا کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو، تو، سو، اور واو لین میں ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد گول کرتے ہوئے پڑھیں گے بغیر کھینچے، جیسے بو، تو، سو، بو، تو، سو۔ آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں، جیسے بو، 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 بو۔ تو مدہ والا حرف جو ہے اس کو تھوڑا سا گول کر کے پڑھیں گے، بو، بو، تو، تو، سو، سو، جو، جو، حو، حو، خو، خو، دو، دو، ذو، ذو۔ تو یہ حروف مدہ کی مشق تھی۔
اور چوتھی قسم تھی کہ ان کو مضبوطی سے اور جماؤ سے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا، اور یہ کیفیت مذکورہ حروف کے علاوہ باقی حروف میں پائی جاتی ہے، یعنی جو حروف پیچھے گزرے ہیں قلقلہ، حروف مدہ اور حروف لین، ان کے علاوہ باقی حروف کے اندر مضبوطی اور جماؤ ہوتا ہے۔ تو مضبوطی اور جماؤ سے بغیر جھٹکا کے پڑھنا، باقی حروف جیسے ات، 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 اس، 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 اور، ار، ار، اف، 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 ال، 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 ام، 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 ان، ان، ان۔ نوٹ: را کو حمزہ کی زبر پیش کے ساتھ موٹا کریں گے اور حمزہ کی زیر کے ساتھ باریک، جیسے اور، اد، ار۔ تو را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہو تو موٹا ہوتا ہے، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مشق آ گئی ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اس کو مضبوطی سے جماؤ سے پڑھنا ہے۔ تو یہ تمام وہ حروف ہیں جن کے اندر نہ قلقلہ ہے، نہ وہ مدہ ہے، نہ حروف لین ہے۔ ات، 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 اس، 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 اح، اح، اوہ، اخ، 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 ال، اذ، اذ، اور، اذ، ار، از، 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 اس، اس، اس۔ تو ان سب کے اندر کلکلا نہیں ہوگا، اس کو اس، اس اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے، وہ پھر کلکلا ہو جائے گا۔ اش، 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 اس، 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 اض، 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 اذ، اذ، اع، اع، او، اغ، 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 اف، 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 اک، 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 ال، 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 ام، 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 ان، 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 اہ، اہ، اوہ، ا، ای، او۔ تو یہ حمزہ ہے، اس میں جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ تو اس سارے لیسن کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ چلیں جی، آج ہم اسی پر ہی کلاس ختم کرتے ہیں۔ کل ادارے کے اندر تقریب صحیح بخاری ہے، ہمارے یہاں نا جامعہ لاہور الاسلامیہ میں تقریب صحیح بخاری اور تقریب قرات عاشرہ، تو اس میں شرکت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے کل ہماری کلاس نہیں ہوگی، پرسوں ہوگی پھر انشاءاللہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔